السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ الیکشن 2024 کا میدان لگ گیا ہے اور تمام منصوبہ بندیاں تہہ و بالا ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ نواز شریف، شہباز شریف، مریم، حمزہ، بلاول، علیم خان، ان تمام کے حلقے پھنس گئے ہیں اور ضمانت کے باوجود شاہ محمود قریشی تو جیل سے باہر نہیں آئے، البتہ چودھری پرویز الہی جیل سے نکل کر دل کے ہسپتال جا پہنچے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ خبریں ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین شاہ محمود قریشی سے۔ شاہ محمود قریشی جن کی سائفر والے کیس کے اندر سپریم کورٹ نے گزشتہ روز ضمانت منظور کی تھی، آج امکان تھا کہ ان کے ضمانتی مچلکے داخل ہو جائیں گے اور ان کی رہائی ہو جائے گی، لیکن ان کی رہائی ممکن نہیں ہو سکی اور جو ان کی صاحبزادی ہیں اور ان کے وکلاء ہیں وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی مصدقہ نقل لے کر عدالت پہنچے۔ چونکہ عدالت جو ہے وہ ٹرائل کورٹ ہے، وہ جج ہیں ابو الحسنات ذوالقرنین اور ٹرائل ہو رہا ہے اڈیالہ جیل کے اندر، تو یہ تمام اپنے کاغذات لے کر اڈیالہ جیل پہنچے۔ لیکن جس وقت یہ تمام کاغذات مچلکے وغیرہ لے کر اڈیالہ جیل پہنچے تو اس وقت عدالت کی ٹائمنگ ختم ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے چونکہ ضمانتی مچلکے داخل نہیں ہو سکے شاہ محمود قریشی کے، تو ان کی رہائی کی روپکار بھی داخل نہیں ہو سکی اور اب یہ معاملہ چلا گیا ہے منگل تک، کیونکہ اتوار کو چھٹی ہے عدالت کی اور پیر والے دن جو نہیں وہ ملکی سطح پر، قومی سطح پر جو چھٹی ہے اسی طرح عدالتوں میں بھی چھٹی ہے۔ تو اب اگر ان کی روپکار جاری ہوئی بھی اور ضمانتی مچلکے داخل ہوئے بھی تو وہ معاملہ منگل تک چلا گیا۔ اچھا، جو شاہ محمود قریشی تو خیر ضمانت کے باوجود جیل سے آج نہیں نکل پائے، البتہ چودھری پرویز الہی صاحب جیل سے نکل کر پہنچ گئے ہیں ہسپتال۔ معلوم ہوا ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو کچھ دل کا مسئلہ ہوا، دل کی تکلیف ہوئی، جس پر جیل حکام نے انہیں فوری طور پر راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں منتقل کر دیا ہے اور ابھی آخری اطلاعات تک چودھری پرویز الہی وہیں موجود ہیں اور ان کا علاج معالجہ جاری ہے۔ دوسری طرف جو عمران خان صاحب کی نااہلی ختم کرنے کے لیے ان کی پٹیشن تھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے مسترد ہو گئی تھی، اس کی اپیل انہوں نے دائر کی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس اپیل کے اوپر کچھ اعتراضات لگ گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ کچھ دستاویزات کی نقول جو ہیں وہ اس اپیل کے ساتھ موجود نہیں ہیں جو کہ ہونی چاہیے، اور ان کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ نقول مکمل کر کے ان کے وکلاء کو کہ وہ دوبارہ داخل کریں، اور قانون کے مطابق 6 جنوری تک ان کی جو اپیل ہے وہ دائر کی جا سکتی ہے۔ اچھا، اسی طرح چودھری پرویز الہی صاحب کی جو فیملی ہے انہوں نے جو ہے پی پی 32 سے گجرات سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں، غالباً ان کی والدہ نے، اور وہاں پر کچھ یہ کہنا ہے کہ مبینہ طور پہ اور چودھری مونس نے بھی الزام عائد کیا کہ جی ان کی والدہ کو روکنے کی کوشش کی گئی، کاغذات نامزدگی چھیننے کی کوشش کی گئی، لیکن جو ریٹرننگ افسر تھے وہ چونکہ بڑے مہربان تھے ان کے اوپر، تو انہوں نے یہ کیا کہ اپنے آفس سے باہر نکل کر سڑک پر کرسی لگا کے، سڑک پر یا جو کھلی جگہ تھی ان کے آفس کے باہر، وہاں پر کرسی لگا کے وہ کاغذات نامزدگی وصول کر لیے ہیں۔ اچھا، پھر ایک اور جو خبر ہے وہ بلوچ لانگ مارچ کے جو 162 گرفتار شدگان تھے ان کی جو ہے وہ جوڈیشل مجسٹریٹ مرید عباس نے ضمانتیں منظور کر لی ہیں۔ 2 روز قبل انہیں گرفتار کیا گیا تھا، 5000 روپے فی ضامن کے مچلکوں پر ان کی ضمانتیں منظور کی گئی ہیں، اور لانگ مارچ کے شرکاء کو یہ اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر جو ہے وہ اپنا احتجاج کر سکتے ہیں، وہاں پر اپنی کیمپنگ کر سکتے ہیں، تو اب وہ نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر موجود ہیں۔ پھر جو سائفر کا ٹرائل تھا وہ بھی اڈیالہ جیل میں جاری ہے، جج ابو الحسنات ذوالقرنین جو ہیں وہ اس کی سماعت کر رہے تھے۔ چونکہ سپریم کورٹ نے ضمانت تو لی، لیکن جو ٹرائل کورٹ ہے اس کو انہوں نے یہ بالکل بھی نہیں کہا کہ آپ کب تک ٹرائل مکمل کریں یا کب تک نہ کریں، تو جو عدالت ہے اس نے اپنی معمول کے مطابق اپنے مقدمے کی سماعت جاری رکھی ہے، اور آج بھی متعدد گواہوں کے وہاں پر بیانات بھی قلم بند کر لیے گئے ہیں۔ اسی طرح جسٹس بابر ستار نے جو سماعت کی تھی آڈیو لیکس والے کیس کی، اس کا کوئی تحریری فیصلہ جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے ڈی جی انٹیلیجنس بیورو اور ڈی جی ایف آئی اے کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا آئندہ تاریخ سماعت پر، اور جو ایک ہیں سینئر جرنلسٹ احمد عباس ان کو اور ایک پی ایف یو جے کو کہا کہ وہ اپنا نمائندہ دیں، اور یہ دونوں اس معاملے پر عدالتی معاون ہوں گے، اور انہوں نے یہ کہا ہے اپنے فیصلے میں کہ ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو جو ہیں ایکسکیوز می،
وہ جو ہے بتائیں عدالت کو کہ پاکستانی شہریوں کی سرولنس کون کر سکتا ہے اور کیا ریاست پاکستان کے پاس سرولنس سے محفوظ رہنے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے. اس حوالے سے انٹیلیجنس بیورو انکوائری کر کے مکمل رپورٹ پیش کرے اور یہ بھی بتائے کہ کن اکاؤنٹس سے ایسی آڈیوز جو ہیں وہ شیئر کی جاتی ہیں, کہاں سے یہ چلتی ہیں. اسی طرح جو ایف آئی اے نے رپورٹ پیش کرنی تھی اس پر ایف آئی اے نے عدالت سے مہلت مانگ لی, جس کے بعد عدالت نے ڈی جی ایف آئی اے اور ڈی جی آئی بی دونوں کو اصالتاً یعنی کہ ذاتی حیثیت میں طلب کرتے ہوئے مقدمے کی سماعت ملتوی کر دی. اچھا, یہ تو ہوگی جناب آج کی عدالتی کارروائیاں. اگلی خبر ہے بڑی امپورٹنٹ اور وہ ہے موجودہ جو حالات چل رہے ہیں الیکشن کے حوالے سے. انتخابات کا اب دورہ ہے, کاغذات نامزدگی جمع ہو رہے ہیں اور وہ 2 دن ان میں جو توسیع بھی کر دی گئی وقت کے اندر. تو سچویشن یہ ہے کہ اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ پاکستان کے کون کون سے اہم رہنما جو ہیں وہ کہاں کہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں, جو اب تک انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں. جو بھی ایک دن اور بھی میرے جمع ہوں گے تو اس کے بعد پھر مزید صورتحال واضح ہوگی. تو ہم نے کہا کہ آج تک کی صورتحال آپ کو بتا دی جائے, اور بڑی دلچسپ تفصیلات سامنے آئی ہیں جناب. اور دلچسپ ایسے سامنے آئی ہیں کہ ایک تو نواز شریف صاحب 2 قومی اسمبلی کے حلقوں سے انہوں نے جو یہ کاغذات نامزدگی حاصل کیے ہیں وہ اوبیسلی کل جمع ہو جائیں گے. ایک تو وہ نواز شریف صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں این اے 130 لاہور, جہاں سے وہ ہمیشہ الیکشن لڑا کرتے ہیں. آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ان کی ایک قسم کی آبائی سیٹ ہے یا جس کو وہ اپنی سیٹ سمجھتے ہیں. اور این اے 130 لاہور, وہاں سے ان کے کاغذات نامزدگی حاصل کیے ریٹرننگ آفیسر سے بلال یاسین نے. اور دوسرا جو حلقہ ہے وہ جہاں سے الیکشن لڑے نواز شریف صاحب وہ مانسیرا کے این اے 15 ہے. مانسیرا سے بھی نواز شریف صاحب ماضی میں بھی الیکشن لڑنا جو ہے وہ پسند کرتے ہیں, وہاں پر بھی ان کی جو ہے پارٹی کی اچھی گرپ ہے. اچھا, دوسرا جناب بڑا امپورٹنٹ ہے وہ ہے مریم نواز کا. مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ این اے 119 سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑیں گے اور اسی سیٹ کے نیچے جو صوبائی اسمبلی کی سیٹ ہے وہاں پر الیکشن لڑیں گی. لیکن یہاں پر ان کو 2 اہم ترین لوگوں سے مقابلہ کرنا ہوگا الیکشن کے اندر. ایک جو ایسا مقابلہ ہے جو ان ایکسپیکٹڈ تھا, جو شاید مسلم لیگ نون کے لیے سرپرائز ہے, وہ ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان بھی این اے 119 سے مریم نواز شریف کے مقابلے میں الیکشن لڑیں گے. تو بڑا دلچسپ الیکشن ہو جائے گا. اور پھر وہ جو ایک پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والی ان کی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں جو کہ 9 مئی کے حوالے سے جیل کے اندر ہیں, صنم جاوید, وہ یہاں پر جو ہیں وہ مریم نواز شریف کی وجہ سے ان کے بھی کاغذات یہاں سے داخل کرائے جا رہے ہیں. اور ان کے جو والد اور والدہ ہیں وہ انہوں نے کاغذات نامزدگی حاصل کیے ہیں اور جمع بھی کروائے ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جی وہ اپنی بیٹی کی انتخابی مہم خود چلائیں گے. اب یہاں پر ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جو ان کے والد صاحب ہیں وہ جب شروع میں یہ گرفتار ہوئی تھیں تو وہ ان کے مقدمات کی پیروی تو ضرور کر رہے تھے, لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس چیز پہ اصرار کرتے رہے تھے کہ میرا تو تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے اور میں پاکستان تحریک انصاف کو بڑا سخت ناپسند کرتا ہوں. اور ایک طویل عرصہ ہو گیا ان کی بیٹی نافرمان ہے اور ان سے ملاقات بھی نہیں ہوئی, اور وہ میرے منع کرنے کے باوجود عمران خان کے ادھر جاتی ہے اور میں نے اس کو منع کیا, لیکن وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے. لیکن اب وہی ان کے والد صاحب ان کے کاغذات نامزدگی بھی جمع کروا رہے ہیں اور وہ ان کی انتخابی مہم بھی چلائیں گے. اور یہ یعنی کہ قومی اسمبلی اور کے اندر صنم جاوید صاحبہ جو ہیں وہ مریم کے مقابلے میں بھی الیکشن لڑیں گی, اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ وہ شہباز شریف کے خلاف بھی الیکشن لڑیں گی. اچھا جی, اب آگے بڑھتے ہیں. تو شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کا جو حلقہ ہے وہ انہوں نے کراچی سے ان کے کاغذات نامزدگی جمع کروائے جا رہے ہیں. یہ حلقہ این اے 242 ہے. یہ وہی حلقہ ہے جہاں 2018 کے الیکشن میں صرف 500 ووٹ سے یہ الیکشن ہارے تھے, اور مسلم لیگ نون کا جو کلیم ہے کہ یہ وہاں سے ان کو ہروایا گیا تھا اور فیصل واؤڈا صاحب کو جتایا گیا تھا. اور لاکھوں ووٹ وہاں سے مسلم لیگ نون کا اس طرح جا کر کے لینا, جبکہ 2018 میں مسلم لیگ نون بڑی زیر عتاب تھی, وہ بڑی سرپرائزنگ تھا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مبینہ طور پہ کہ وہاں سے یہ جیت گئے تھے لیکن وہاں سے فیصل واؤڈا صاحب کو مبینہ طور پہ جتوایا گیا. اچھا, اس کے بعد فیصل واؤڈا صاحب اس سیٹ سے ہو گئے نااہل اور ان کو وہ سیٹ چھوڑنا پڑی. تو جس کے بعد ضمنی الیکشن وہاں پر ہوا اور ضمنی الیکشن میں وہ سیٹ جیت لی عبدالقادر پٹیل نے, جو پاکستان پیپلز پارٹی سے جن کا تعلق ہے, اور عمران خان کو انہوں نے یہاں پر الیکشن ہرایا تھا. تو اب یہ بڑا دلچسپ مقابلہ ہوگا. یہاں پر شہباز شریف صاحب بھی الیکشن لڑیں گے, اور جو عبدالقادر پٹیل میں غلطی سے کیا کہتا ہے عبدالقادر خیل, وہ بھی الیکشن لڑیں گے. اور دیکھنا یہ ہے کہ یہاں سے فیصل واؤڈا بھی الیکشن لڑیں گے, لیکن فیصل واؤڈا پچھلی بار تحریک انصاف کے امیدوار تھے, اس بار وہ تحریک انصاف کے امیدوار نہیں ہوں گے. ممکن ہے کہ وہ آخری وقت پہ الیکشن نہ لڑیں, لیکن ابھی تک تو یہی صورتحال ہے. اسی طرح جناب جو حمزہ شہباز شریف ہیں وہ
حلقہ NA 18 سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑیں گے اور شہباز شریف حلقہ NA 123 سے بھی قومی اسمبلی کا الیکشن لڑیں گے۔ اسی طرح جناب ایک اور بڑا دلچسپ مقابلہ ہونے جا رہا ہے، وہ بھی لاہور میں ہی ہونے جا رہا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی، وہ جناب 2 حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ایک تو ان کا جو آبائی حلقہ ہے جہاں سے وہ لڑا کرتے ہیں لڑکانہ سے NA 194 کے لیے انہوں نے کاغذات نامزدگی وہاں پہ وصول کیے ہیں اور حاصل کیے ہیں، اور جو امپورٹنٹ ان کا مقابلہ ہوگا وہ لاہور سے بھی الیکشن لڑیں گے، اور لاہور کے جس حلقے سے الیکشن لڑیں گے وہ حلقہ ہے NA 128، اور یہاں پر پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے 2 افراد نے آلریڈی اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا رکھے ہیں، اور ایک ہیں شفقت محمود صاحب اور ایک ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب ایڈوکیٹ، جو عمران خان کا کیس بھی لڑ رہے ہیں۔ تو یہ جناب دیکھنا ہے کہ اب ان دونوں میں سے کون سا بندہ PTI والے فائنل کرتے ہیں۔ انتخابی نشان تو ان کے پاس نہیں ہوگا، لیکن یہ کلیئر ہو جائے گا کہ ان میں سے پاکستان تحریک انصاف کا آفیشیل امیدوار کون ہے وہ ہوگا۔ اور پھر البتہ اس حلقے سے ابھی تک مسلم لیگ نون کا امیدوار فائنل نہیں ہوا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون یہاں سے کس کو ٹکٹ دیتی ہے۔ اس سے آگے بڑھیں تو جناب عمران خان صاحب، جن کو ابھی تک تو نااہل قرار دیا گیا ہے، لیکن اب وہ سپریم کورٹ کے اندر جا رہے ہیں اپنی نااہلی کو چیلنج کرنے کے لیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی نااہلی کو برقرار رکھا تھا، اپیل میں وہ جا رہے ہیں۔ میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ ان کی اپیل پر اعتراض لگ گیا، لیکن 6 جنوری تک وہ اعتراض جو ہے وہ ریموو کر کے وہ اپیل داخل کر سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ پہ ڈیپینڈ کرے گا اب عمران خان کا الیکشن لڑنا۔ البتہ عمران خان نے 3 جگہ کے لیے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ مبینہ طور پہ جمع کروا دیے ہیں، میاں والی اپنی آبائی نشست سے، ایک لاہور کی نشست سے اور ایک اسلام آباد کی نشست سے۔ اچھا جی، پھر ہم دوسری طرف چلے جائیں تو مولانا فضل الرحمان PDM کے سربراہ، جمعیت علماء اسلام کے فضل الرحمان گروپ کے سربراہ، وہ جناب NA 265 پشین سے بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، اور ڈیرہ اسماعیل خان سے جو ان کا آبائی حلقہ ہے وہاں سے بھی وہ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑیں گے۔ پھر جہانگیر ترین صاحب جی، وہ پاکستان جو استحکام پاکستان پارٹی ہے اس کے روح رواں ہیں، صدر تو علیم خان صاحب ہیں، اور بہرحال کہا جاتا ہے کہ یہ جہانگیر ترین کی پارٹی ہے، علیم خان بھی بہرحال صدر تو ہیں۔ تو جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ اپنے اسی لودھرا والے حلقے سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ NA 155 کے لیے انہوں نے کاغذات نامزدگی حاصل کیے ہیں، جبکہ علیم خان نے جو ہے وہ قومی اسمبلی میں جہاں پہ وہ مریم نواز کا مقابلہ کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے صوبائی اسمبلی کی ایک نشست PP 149 سے بھی وہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ اسی طرح MQM کے مرکزی رہنما ہیں ڈاکٹر فاروق ستار کراچی کے حلقہ NA 240 سے الیکشن لڑیں گے۔ سابق وزیر اعظم اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی سینٹ میں اپوزیشن لیڈر جناب یوسف رضا گیلانی صاحب ملتان کے حلقہ NA 148 سے الیکشن لڑیں گے۔ اگر ہم ANP کی طرف آئیں تو آج کے دن میں ہم نے دیکھا کہ پشاور سے ANP کے جو سینئر لیڈر ہیں غلام احمد بلور، حاجی غلام احمد بلور NA 32 سے پشاور سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ گزشتہ روز چودھری نثار علی خان کے صاحبزادے نے چودھری نثار علی خان کے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے حلقہ NA 53 اور 54 سے۔ ان میں سے ایک حلقے میں تو ان کا مقابلہ غالباً استحکام پاکستان پارٹی کے سرور خان سے ہوگا، اور ایک حلقے میں ان کا مقابلہ ہو سکتا ہے دونوں حلقوں میں، کیونکہ پچھلی دفعہ سرور خان صاحب نے 2 حلقوں سے الیکشن لڑا تھا۔ اور مسلم لیگ نون کے یہاں پہ انجینئر قمر الاسلام بھی ہوں گے، اور البتہ مسلم لیگ نون کا بھی ٹکٹ فائنل نہیں ہے۔ اسی طرح جو زرتاج گل صاحبہ ہیں، عمران خان صاحب کی سابق کابینہ کی ممبر اور PTI کی بڑی مشہور خاتون ہیں، پچھلی دفعہ وہ انہوں نے فیلڈ میں الیکشن لڑ کے وہ گئی تھی قومی اسمبلی کے اندر، لیکن اس بار انہوں نے میدان والا الیکشن عام جنرل نشستوں پر الیکشن لڑنے کے بجائے فیصلہ کیا ہے وہ قومی کی اسمبلی کی مخصوص نشست پر امیدوار ہوں گی، اور وہ ان کی مخصوص نشست کے لیے انہوں نے بذریعہ وکیل اپنے کاغذات نامزدگی داخل کروائے ہیں، کیونکہ خود وہ 9 مئی کے بعد سے ابھی تک جو ہے وہ ان کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ پھر اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے سے ان کا سابقہ تعلق بڑے عرصے کا، اور بلاول کے سابق ترجمان اور سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر جو ہیں وہ NA 46 اور 47 سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد کے یہ حلقے ہیں۔
اسی طرح شیخ رشید احمد جو ہیں وہ NH 56 اور 57 سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. تو اس وقت یہ صورتحال ہے کہ جی یہ اہم ترین مقابلے ہم آپ کو بتا رہے ہیں. پھر جو معاملات پھنسے ہوئے ہیں وہ فیصل آباد میں پھنسے ہوئے ہیں. طلال چودھری صاحب جو پچھلی بار الیکشن اس وجہ سے نہیں لڑ سکے تھے کہ وہ اپنی پارٹی کی خاطر قربانی دیتے ہوئے ان کو جیل بھی جانا پڑا اور ان کو نااہل بھی کر دیا گیا. اب ان کی نااہلی کی مدت ختم ہو گئی ہے، لیکن اب پارٹی کا ٹکٹ ان کے ہاتھ آنے میں بڑی دشواریاں ہیں، کیونکہ ان کی پارٹی جو ہے وہ نواب شیر وسان سے کمٹمنٹ کر چکی ہے. نواب شیر وسان وہ ہیں جنہوں نے راجہ ریاض کے ہمراہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیا تھا جب تحریک عدم اعتماد کا موقع تھا. اگرچہ کہ ان کے ووٹ کی ضرورت نہیں پڑی تھی، لیکن ایک کمٹمنٹ تھی نواب شیر وسان کے ساتھ بھی اور راجہ ریاض کے ساتھ بھی. تو بظاہر ابھی تک کی صورتحال یہی ہے کہ نواب شیر وسان کو ہی قومی اسمبلی کا مسلم لیگ نون وہاں پہ ٹکٹ دے گی، اور طلال چودھری صاحب کو یقیناً پھر کہیں اور ایڈجسٹ کیا جائے گا، یا تو ان کو سینٹ میں ایڈجسٹ کیا جائے گا یا ان کو صوبائی اسمبلی کی نشست پر ایڈجسٹ کروا کے بعد میں کوئی وزارت وغیرہ کی گارنٹی دی جائے گی. لیکن یہ اب ایک معاملہ بھی پھنسا ہوا ہے. ابھی تک اطلاع یہی ہے کہ نواب شیر وسان کا ہی ٹکٹ فائنل ہوگا. اسی طرح راجہ ریاض صاحب جو تھے وہ سابق اپوزیشن لیڈر، ان کو بھی مسلم لیگ نون ٹکٹ جاری کری ہے، ان کے ساتھ بھی مسلم لیگ نون کی کمٹمنٹ تھی. تو یہ جناب رانا حسان جو ہیں مسلم لیگ نون کے، وہ وہاں پر مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے امیدوار ہیں. تو یہ جناب اب صورتحال بن رہی ہے کہ یہ جو پارٹیاں تھیں جنہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی تھی، یہ اب ایک دوسرے کے مقابلے میں آ گئے ہیں. اور یہ کیوں آئے ہیں ایک دوسرے کے مقابلے میں، اس کے حوالے سے ہم آپ کو صبح بتائیں گے کہ اس ساری کہانی کے پیچھے کون سی کہانی چل رہی ہے. تو صبح والے ولاگ کا بھی انتظار کیجیے گا، اور اگر یہ ولاگ آپ کو پسند آیا تو پلیز لائک کا بٹن ضرور دبا دیجیے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.